نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پھر آ گیا اشرع محرم، حسین پھر یاد آ رہے ہیں جو ان پہ قربا ہے جان و دل سے، پھر ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے. حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں یہ ماہ محرم الحرام ہے، اور ان ایام کو، ان دنوں کو نسبت ہے شہادت امام حمام امام حسین علیہ السلام سے اور آپ کے خانوادے کے وہ نفوس قدسیہ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر حضور پاک کی سنتوں اور حضور پاک کے لائے ہوئے نظام کو بچانے کی خاطر اپنے جانوں کی قربانیاں دی، سب کچھ لٹا دیا تاکہ حضور پاک کا لایا ہوا نظام قائم رہے. جو دین اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ دین قائم رہے، اور اس کے اندر کسی فاسق کی وجہ سے ملاوٹ نہ ہو، خرابی نہ ہو. برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام شہادت ہے، اور ہم یہاں اہل بیت اطہار کے فضائل، ان کے مناقب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں وہ بھی سماعت کرتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کریمہ میں فرمائے ہیں وہ بھی سنتے ہیں. حضور پاک کے جو سنتیں ہیں جو اپنے عمل مبارک سے حضور پاک نے کر کر سکھایا ہے، اس عمل مبارک کو بھی سنتے ہیں. اور پھر شہادت سے پہلے کے جو حالات ہوئے، یہ شہادتیں کیوں ہوئی، کربلا کیوں بپا ہوا، اس بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب ہم ان محفلوں کی ابتدا کرتے ہیں تو اس شہادت کو یاد کرتے ہیں جو شہادت حضرت عمر فاروق ہے کہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو محراب میں حملہ کر کر زخمی کر دیا گیا، اور روایات کے مطابق 28 یا پھر 1 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی. برادران عزیز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں، خلفائے راشدین میں اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے صحابہ میں آپ کا شمار ہے۔ برادران عزیز، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ سب سے زیادہ حضور پاک کی خدمت کرنے والوں میں بھی آپ کا حصہ ہے، اور حضور پاک کے قرب خاص کو حاصل کرنے والوں میں بھی آپ کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اور آپ کا جو خاندانی پس منظر ہے، یعنی جس فیملی سے، جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، وہ خاندان بھی عرب میں اور خصوصاً مکہ مکرمہ میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ آپ کے خاندان کی خوبی یہ تھی کہ اگر قبیلوں میں اختلاف ہوتا، قبیلوں میں جھگڑا ہو جاتا، کسی معاملے میں ایک دوسرے سے مخالفت ہو جاتی، تو یہ آپ ہی کا خاندان تھا جو قبیلوں کے درمیان میں صلح کرواتا تھا، اور لوگ آپ کے بڑوں کی، آپ کے خاندان کے لوگوں کی بات کو مانتے تھے۔ برادران عزیز، پر اس طور پر ایک نمایاں خانوادے سے آپ کا تعلق، اور پھر ہم عرب کے حالات کو جانتے ہیں، عرب کی کیفیات کو جانتے ہیں کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں جھگڑا ہو جاتا، اور کچھ نہ کچھ مسائل ان کو درپیش ہوتے ہی رہتے۔ اور حضرت عمر فاروق کا یہ جو خاندان تھا، آپ کا جو رول تھا وہاں کے امن کو برقرار رکھنا، ایک دوسرے کے اختلاف کو مٹانا، اس طور پر اس خانوادے کی ایک نمایاں خدمت تھی جو عرب کے اس حصے میں لوگ جس کو سمجھتے تھے، جانتے تھے اور مانتے تھے۔ برادران عزیز، حالات ہم جانتے ہیں کہ کیسے مکہ کے حالات ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی تشریف آوری، اور پھر آپ کا 40 برس تک مکہ مکرمہ میں اپنی حیات بابرکت کو گزارا۔ ان 40 سالوں میں اہل مکہ نے حضور پاک کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت داری کو قبول کیا۔ ہر معاملے میں حضور پاک نے وہاں پر ایک ایسا کلیدی اور تعمیری کردار نبھایا کہ جس کا ہر ایک قبیلہ معترف تھا، ہر ایک قبیلہ جس بات کو مانتا تھا۔ حضور پاک کے پاس ساروں کی امانتیں، حضور پاک کے پاس معاملوں کی فیصلے، حضور پاک کے پاس ہر کوئی مشورے کو آ رہا ہے، حضور پاک کی سچائی کی لوگ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر کسی معاملے میں سرور کائنات نے کسی کی شہادت دے دی، کسی کی ضمانت لے لی، تو لوگ اس کو قبول کر لیتے۔ یعنی آپ نے اپنے کردار کا ایسا لوہا منوایا تھا کہ عرب آپ کے اخلاق و کردار پر متحد تھے۔ اور اس کا مثال اور اس کا جو ایگزامپل ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت سامنے آیا کہ جب حجر اسود کو لگانے کی بات آئی، بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی، اللہ کے گھر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر جدید طور پر نئے انداز میں حضور پاک کی آمد کے بعد پھر ایک بار خانہ کعبہ بنایا۔ خانہ کعبہ تو بن گیا، اب خانہ کعبہ کے اندر ایک اہم مقام، ایک بہت زیادہ خصوصی مقام رکھنے والی چیز حجر اسود تھی۔ وہ پتھر جو جنت سے اللہ نے اتارا تھا اور جو خانہ کعبہ میں ہمیشہ سے لگا ہوا تھا، اب یہ پتھر لگائے گا کون؟ حجر اسود خانہ کعبہ میں لگائے گا کون؟ اور وہ عرب کا قبیلوں کا معاملہ کیسا تھا ہم جانتے تھے کہ کنویں کے پانی پہ جھگڑا ہو جاتا، اونٹ کے پینے پہ جھگڑا ہو جاتا، ایک دوسرے سے ملاقات، نکاح کے ملنے پہ، اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ جھگڑا ہو جاتا۔
انا تکبر فخر اتنا زیادہ ان کے اندر داخل ہو چکا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے، اپنے ذات کا مسئلہ بنا لیتے، اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے، اور اپنے ایگو کے اس مسئلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے لگ جاتے۔ اب ایسے ماحول میں سارے قبیلے جمع ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا قبیلہ اپنا مقام رکھتا ہے، ہماری بھی عزت ہے، ہمارا بھی مقام ہے۔ اب پتھر کون لگائے؟ حجر اسود لگائے کون؟ اب ہر قبیلے والا دعوے دار ہے کہ بھائی ہم کو یہ موقع ملنا چاہیے، ہم لگائیں گے، ہم کو یہ موقع ملنا چاہیے، ہم لگائیں گے۔ اور اب اس بات پر اختلاف شروع ہو گیا۔ الغرض وہاں بیٹھ کر لوگوں نے یہ بات کو دیکھا، دیکھو ایک کام کرتے ہیں کہ اس پتھر کو، حجر اسود کو، ہم ایک چادر میں لیتے ہیں اور اس چادر کے کونوں کو ہر قبیلے کا فرد پکڑ لے گا، سب کی شرکت بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا، یہ نیک کام ہے، اس میں جھگڑا کیوں؟ اب چادر تک تو بات قبول ہو گئی، لیکن اب خانہ کعبہ میں چادر سے اٹھا کر لگائے گا۔ جب یہ مشورہ چل ہی رہا تھا، چادر تک بات اتفاق تک پہنچ گئی، اب خانہ کعبہ میں نصب کرنے کی بات آئی تو سارے قبیلے والوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ اب جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوگا ان کو یہ ذمہ داری دے دیں گے۔ کیا اس بات پر سب راضی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کون داخل ہوتا ہے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری دے دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اس حرم میں داخل ہوئے، سب نے سرور کائنات کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ ہم راضی ہیں۔ اختلاف کو رفع کرنے والی ذات حضور پاک کی ذات ہے، اور سب اتفاق کرتے تھے کہ آپ کے جیسے اخلاق والے، آپ کے جیسے کردار والے، آپ کے جیسی گفتار والے، آپ کے جیسے انداز والا کوئی نہیں ہے۔ سب نے کہا اگر ان پر بات ہے تو ہم متفق ہیں، اور اللہ کو جو چاہتا تھا پروردگار وہ ہوا کہ حضور پاک کے ہاتھوں سے حجر اسود خانہ کعبہ میں لگایا گیا۔ 40 برس تک تو یہ بات چل ہی رہی تھی، لیکن جیسے ہی حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے ہی حضور پاک نے دین اسلام کی دعوت شروع فرمائی، جیسے ہی حضور پاک نے انہیں یہ دعوت دی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آ جاؤ، تم بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، تم غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، کیونکہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ جیسے ہی بات دین کی آئی اور جیسے ہی بات اپنا دین چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف آنے کی آئی تو وہاں سے اختلاف پھر شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، جو عقل سلیم رکھتے تھے اور ایک اچھا دل رکھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ اسلام کے قریب ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور پاک نے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کی، گھر والوں کو دعوت دی، گھر والوں میں سے کچھ نے قبول کیا، پھر آپ کے جو چاہنے والے تھے، جو آپ کے ملاقاتی تھے، آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ چاہنے والوں نے قبول کیا، اور اس طور پر اسلام آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، ایک سے دو سے چار اور لوگ جڑنے لگے۔ یہ جو اسلام کا نشر تھی، اسلام کی تبلیغ تھی، اسلام کی جو بات تھی، اور پھر حضور پاک کا اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا، کسی تکلیف کسی زحمت پر نہ رکنا، یہ اہل مکہ کو کھل رہا تھا۔ اور اسلام سے جڑ رہے کون تھے؟ جو غریب تھے، جو ناتواں تھے، جو تکلیف میں تھے، جن کی تکلیفوں کو کوئی نہیں پہنچتا، حضور پاک ان کو پوچھتے۔ وہ غلام جن پر ظلم ہوتا، ان کے ظلموں کو روکنے والے، بات کرنے والے حضور پاک،
ان کے زخموں کو مرہم لگانے والے حضور پاک، ان کے رات میں ان کے لیے چکی چلا کر ان کو آرام دینے والے حضور پاک تو جڑ رہے کمزور تھے، ناتواں تھے جو جڑ رہے تھے۔ حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عز الاسلام بعمر، اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے عز الاسلام بعمر بن خطاب اور عمر بن ہشام، اے اللہ یا تو اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ ابو عمر بن ہشام کون ہے؟ یہ ابو جہل تھا۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر اہل مکہ نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ سارے مکے کے جتنے سردار تھے، ہر قبیلے کا سردار آ کر بیٹھا، اس کے اندر حضرت عمر بھی تھے جو ابھی اسلام قبول نہ کیے تھے، سردار مکہ کی حیثیت سے وہ بھی اس محفل و مجلس میں شامل تھے۔ مشورہ ہوا کہ بھائی یہ بات ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور ایک کے بعد ایک لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے غلام تھے، کمزور تھے، لیکن اب عثمان بن عفان بھی چلے گئے، اس سے پہلے ابوبکر صدیق بھی چلے گئے، عثمان بن عفان بھی چلے گئے، اور اب معاملہ سرداروں کی طرف آ رہا ہے۔ اب جو معزز ہیں، جو مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، وہ بھی اسلام کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ اچھی نشانی نہیں ہے۔ غلاموں کا جانا تو اتنا اثر انداز نہ کرتا تھا، لیکن کسی قبیلے کے سردار کا جانا، بہت بڑے تاجر کا چلا جانا، ایک اثر رکھنے والی شخصیت کا اسلام کی طرف چلا جانا، یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ مشورہ ہوا، مشورے میں عمر بن خطاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بات ہونے لگی اور بہت گرما گرمی کی بات ہونے لگی، عزت کی بات ہونے لگی، شان و شوکت کی بات ہونے لگی، دین کی حمیت کی بات ہونے لگی، تو حضرت عمر نے اٹھ کر کہا، اعلان کر دیا کہ کل صبح میں فیصلہ کر دوں گا، یہ ذمہ داری میں لے رہا ہوں، میرے ہاتھ میں، کل صبح اس مسئلے کا حل ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ کل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ سارے سرداروں کے درمیان میں آپ نے اعلان کر دیا۔ اب لوگ جتنے وہاں سردار تھے انہوں نے کہا، واہ عمر، کیا بات ہے، اور جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہے وہ پرعزم شخصیت ہے، ہوا میں بات کرنے والے نہیں ہیں، کہتے ہیں تو کرتے ہیں، پریکٹیکل آدمی ہے، بہت زیادہ مضبوط ارادہ رکھنے والی شخصیت ہے۔ اب وہ کانفیڈنس میں آ گئے، انہیں یہ بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ معاملہ اب ہمارے حق میں طے ہو جائے گا۔ برادران عزیز، اب ادھر ایک اعلان حضرت عمر کی طرف سے، ادھر ایک اللہ کی بارگاہ میں معروضہ حضور پاک کی طرف سے۔ اب یہ دو چیزیں کیسے اللہ ملاتا ہے اور کیسے اپنی تقدیر کا ایک کرشمہ اور چکر چلاتا ہے، غور کیجئے کہ ادھر اب صبح ہوئی، حضرت عمر فاروق ہے، گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، چہرے پہ غصے کے آثار ہے، اب نکل کر چل رہے ہیں، اور ان کا ارادہ ہے کہ حضور پاک کے کاشان اقدس کی طرف آگے بڑھ جائیں، ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف چلنے لگے ہیں۔ یہ رفتار کے ساتھ، یہ انداز کے ساتھ جب آگے بڑھے، دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا اور پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، آج انداز نرالا ہے، غصے کے آثار، ہاتھ میں تلوار، گھوڑے پر سوار، کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج فیصلے کی دن ہے، آج دن فیصلے کا ہے، آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ یقیناً فیصلے کا دن تھا، لیکن فیصلہ اللہ کا تھا۔ برادران عزیز، جب یہ بات سامنے آئی تو کہنے والے نے کہا، جس ذات کی طرف جا رہے ہو، جس دین کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو، وہ دین تمہارے گھر میں داخل ہو گیا، تمہارے بہنوئی، تمہاری بہن نے اس دین کو قبول کر لیا، ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کو سنا، عمر بن خطاب اس بات کو سنتے ہیں تو بے چین ہو گئے
اور وہی انداز کے ساتھ اپنے بہن کے گھر مڑ گئے. گھر کے پاس پہنچے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ دستک دینے سے پہلے اندر سے کچھ آوازوں کو سنا. آواز سنی، قرآنی آیات کی قرات ہو رہی تھی، قرآن پڑھا جا رہا تھا. تو کچھ دیر کھڑے رہ کر سنتے رہے. اس کے بعد دستک دی. دستک دے کر جب پوچھا گیا کون، تو کہنے لگے عمر دروازہ کھولو. لوگ پریشان ہو گئے. یہ وقت عمر اور انداز بھی مجھ سے بالا دکھ رہا ہے. دروازہ کھولا گیا تو آپ نے کوئی بات پوچھی نہیں، اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، پیٹنے لگے، دست دراز کیا، زد و خون کرنے لگے. جب یہ بات آپ کی بہن نے دیکھی کہ میرے شوہر کی جان پر بات آ گئی ہے اور بھائی میرا مار پیٹ کر رہا ہے، مارتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کی بہن نے اپنے بھائی حضرت عمر کو ڈھکلا اور کہا کیا بات ہے، یہ مار پیٹ کیوں، یہ ظلم و زیادتی کیوں؟ عمر بن خطاب نے کہا کیا سن رہا ہوں، کیا تم نے اس دین کو قبول کر لیا جو ہمارے آباء و اجداد کے دین کے مخالف ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہا ہے؟ اس دین اسلام کو تم نے قبول کر لیا؟ آپ کی بہن نے کہا کہ ہاں ہم نے اس دین کو قبول کر لیا ہے، اور جان لو ہماری سانس کے آخر حصے تک ہم اس دین پر چلتے رہیں گے. جب تک یہ سانس چلتی رہے گی ہم اس دین کو چھوڑیں گے نہیں. اور یہ بات بھی سن لو، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے لیکن ہم دین کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ تمہارے رگوں میں اگر خطاب کا خون دوڑ رہا ہے تو میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑ رہا ہے. میں پیچھے ہٹنے والی نہیں، یہ ظلم کو سہنے والی نہیں. دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بہن کے تیور، یہ انداز، جو بہن کبھی نگاہ اٹھا کر دیکھتی نہیں تھی، آج زبان دراز کر کر مجھے روک رہی ہے. برادران عزیز، ان کی نگاہیں ادھر ادھر گئی تو کچھ پرچیاں، کچھ پتیاں ان کو دکھی جس پر آیات لکھی ہوئی تھی. انہوں نے چاہا کہ اس آیات کی پتیوں کو اٹھائے. آپ کی بہن نے روک دیا، کہا کہ نہیں، یہ کلام پاک ہے، تم ناپاک ہو. اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اگر اس کو ہاتھ لگانا ہے تو تمہیں پاکی حاصل کرنی ہوگی. اب ان کو تجسس جاتا، ایک شوق جاگا کہ آخر ہے کیا چیز. کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ، پاکی کیسی حاصل کرنی ہے؟ میں پاک کر رہا ہوں. انتظام کو سمجھیے، یہ انتظام اللہ کا ہے. پاکی بھی حاصل ہو رہی ہے. اب پاکی حاصل ہونے کے بعد وہ آیات کلمات کو آپ کو پڑھایا گیا، سنایا گیا. اس میں اللہ کی تسبیح تھی، اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح کہ وہ جو ساتوں آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق السماوات والارض، اس کی تمہید، اس کی تسبیح. وہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی کہ یہ کون سا کلام سن رہا ہوں. یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کلام کوئی شخص کا کلام نہیں ہو سکتا. یہ کلام کا انداز ہی الگ ہے، اس کا عنوان ہی الگ ہے. آپ وہاں سے نکلتے ہیں، انداز مختلف ہے، لیکن حضرت عمر اب نکل کر حضور پاک کے کاشان اقدس کی طرف بڑھے. ادھر صحابہ کرام کو بھی بے چینی لاحق ہوئی کہ پریشان ہو گئے. یہ کیا سن رہے ہیں کہ عمر غلط ارادے سے حضور پاک کے پاس حاضر ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ برادران عزیز، چند ہی دن پہلے حضرت حمزہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضور پاک کے چچا، جن کا لقب اسد اللہ، اسد رسول اللہ، جو اللہ کے شیر ہیں، جو رسول پاک کے شیر ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. جب انہوں نے صحابہ اکرام کے اندر بے چینی، بے قراری دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے، یہ بے چینی کا سبب کیا ہے، یہ بے قراری کیوں؟ تو کہنے والے نے کہا کہ عمر غلط ارادے سے حضور پاک کی طرف آ رہا ہے، ہم بے چین ہیں، کیا ہوگا؟ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے آقا کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھ سکتا، ایک قدم کوئی بڑھا نہیں سکتا. جب تک حمزہ زندہ ہے یہ بات ناممکن ہے. اور حضرت امیر حمزہ کا معاملہ بڑا دیگر تھا.
آپ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اور آپ کے جیسا شدید بہادر اور سپہ سالار عرب میں کوئی مثال نہیں تھی آپ کی۔ آپ بھی تیار ہو گئے، ادھر صحابہ کرام بھی بے چین ہے، لیکن سرور کائنات ہے کہ بالکل مطمئن ہے، سکون اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جب بے چینی بے قراری بڑھنے لگی اور دروازے پہ دستک ہوئی اور حضرت امیر حمزہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے تو حضور پاک نے کہا چچا بیٹھ جائیں، آپ رک جائیں گے، اب وہ اللہ کے شیر ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ حضور پاک نے کہا چچا بیٹھیے، ابھی وہ بات وہ وقت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، اور حکم دیا کہ دروازہ کھول دیا جائے اور عمر کو اندر بلایا جائے۔ حضرت عمر فاروق اب حضور پاک کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ میں تلوار ضرور ہے، اب نگاہوں سے نگاہیں ملتی ہیں، سرور کائنات کی نگاہیں جب حضرت عمر فاروق پر پڑی، حضور پاک نے پوچھا بتاؤ عمر کس نیت سے آئے ہو، اور خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ادھر میرے آقا کی نگاہ پڑی، میرے آقا نے مجھ سے پوچھا کیا نیت ہے، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، میں کانپ اٹھا، ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ برادران عزیز، اللہ کا انتظام دیکھیے، آئے ایک ارادے سے تھے، اللہ نے انہیں دین اسلام سے سرفراز فرمایا۔ دادا پیر قبلہ اس منظر کو یوں پیش فرماتے ہیں، یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی لذت، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کہ ادھر حضور پاک کی نگاہ کرم پڑی، ان کے دل کے احوال بدل گئے، حالات بدل گئے۔ برادران عزیز، صحابہ کرام میں ایک جوش، ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، عمر اسلام قبول کر لیے، عمر اسلام قبول کر لیے، نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال ہوا اور حضور پاک نے استقبال کیا، سارے صحابہ کرام نے استقبال کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں نا؟ حضور پاک نے کہا یقینا اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم حق پر ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر حق پر ہے تو اب اللہ کا ذکر تنہائی میں کونوں میں نہیں ہوگا، یہ آغوش میں نہیں ہوگا، یہ گوشوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا ذکر اب اللہ کے گھر میں ہوگا۔ برادران عزیز، جب حضرت عمر فاروق نے یہ معروضہ پیش کیا، حضرت امیر حمزہ نے آپ کی تائید کی، عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا جو عمر کا دل چاہتا ہے، میں بھی کئی دن سے کہنا چاہتا تھا یا رسول اللہ کہ اب ذکر اب گوشے میں نہیں ہوگا، اب ذکر علل اعلان ہوگا، اللہ کے گھر میں ہوگا۔ جب دونوں نے یہ بات عرض کی، حضور پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مجھے یہ مشورہ قبول ہے۔ برادران عزیز، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو نکل کر قافلوں کی شکل میں جاتے ہو، یہ اجتماعی ذکر ہوتا ہے، سب مل کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہو، یہ کہاں سے ہے؟ تو یہ سب سے پہلی جو ابتدا ہوئی ہے کہ سب مل کر اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، حضور پاک کی محبت میں نکلنا، یہ حضور پاک کے اس سنت سے، اس حضرت عمر فاروق کے اس عرض اور معروضے سے شروع ہوا۔ ادھر ایک صف بنی جس کے سامنے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، دوسری صف بنتی ہے جس کے سامنے حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا جو ایمان کے اندر نمبر بتایا جاتا ہے، عدد بتایا جاتا ہے، وہ 40 ہے۔ تو آپ سے پہلے 39 صحابہ کرام دائرہ اسلام میں شامل ہو چکے تھے، اسلام کی دولت سے سرفراز ہو چکے تھے، اور آپ 40 سے تھے۔ اب یہ 20 کی صف بن گئی، بیچ میں حضور پاک کی ذات گرامی ہے، اور ارقم بن ارقم کے مکان سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف، اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں لوگ منتظر ہیں کہ عمر اب خوشخبری لائیں گے، اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی، اور وہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے، ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہے، بیچ میں حضور پاک کی ذات گرامی ہے، اور یہ ایک قافلہ چلتا ہوا حرم کعبہ میں داخل ہوا، اور حضرت عمر فاروق اعلان کر رہے ہیں، تاریخ میں یہ الفاظ رقم ہے، آپ نے اعلان کیا
کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آ جاؤ، کسی کو اپنے گھر والوں کو اگر بیوہ کرنا ہے آ جاؤ، اگر کوئی اپنے آپ پر حسرت کرتا ہے آ جاؤ کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ اعلان کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، اب کسی کی ہمت نہیں ہے، ان کے قدموں تلے زمین کھل گئی کہ ہم نے جس کو ہمارا کام کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ انہی کے علم بردار بن کر آ گئے، انہی کا جھنڈا پکڑ کر آ گئے کہ کیا بات ہے۔ اب حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں اور حضور پاک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا وہ جلال کا ذکر، اللہ کی خلقت کا ذکر حضور پاک فرماتے ہیں۔ اور تبھی جبرائیل امین حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آیات نازل ہوتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے آپ کے عمر کو فاروق کا لقب دیا، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، تو اس موقع پر آپ کو فاروق کا لقب ملتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق سناتے ہیں خود اپنی زبانی کہ اس طور پر مجھے یہ لقب ملا کہ میں نے حضور پاک کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا اور اس معروضے کو پیش کیا کہ ہم اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں کریں۔ برادران عزیز، یہاں سوچنے والی بات کہ انتظام اللہ نے کیسے کیا کہ جو جانی دشمن تھا اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا۔ حضور پاک کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق دائرہ اسلام میں آئے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنا ایک نمایاں کردار نبھایا، ہر ایک جگہ حضور پاک کے ساتھ رہے۔ آپ کی خصوصیات میں ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو وحی کی مطابقت حاصل ہے۔ یہ بہت کم صحابہ اکرام کو یہ بات حاصل ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں خود 3 مرتبہ 3 آیات کا ذکر آپ بھی فرماتے ہیں اور دیگر روایات میں اور کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے حضور پاک کی بارگاہ میں مشورہ دیا، یا رسول اللہ اگر پردے کا انتظام ہو زنانے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اور اللہ نے میرے اس مشورے کو قبول کیا اور اللہ نے آیات کریمہ نازل فرمائی کہ لوگوں کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ برادران عزیز، اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ کئی ایسے موقع تھے کہ جہاں میں نے معروضہ پیش کیا ادھر اللہ نے میرے اس معروضے کو قبول کر آیات کریمہ نازل فرمائی۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو وحی سے مطابقت حاصل ہے، کہ آپ کی رائے کو اللہ نے پسند کیا اور اس رائے کے مطابق اللہ نے کیا کیا، قرآنی آیات کو نازل کیا۔ اسی طرح آپ کو یہ بشارت بھی حاصل ہے کہ آپ جنتی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں حضور پاک نے کئی مرتبہ، اور وہ جو عشرہ مبشرہ کی حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جب ایک ایک صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، حضور پاک نے کہا تم جنتی ہو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ اس طریقے سے حضور پاک نے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی، ان عشرہ مبشرہ میں حضور پاک شامل۔ اور ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، حضور پاک حضرت عمر فاروق کو بلائے، صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا عمر جب میں جنت میں گیا نا میں نے تمہارا محل دیکھا، تمہارا محل بڑا خوبصورت محل ہے، بڑا شاندار محل اللہ نے تم کو دیا ہے، اور اس محل کو میں دیکھتا رہا
اور میرا دل چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن تمہاری غیرت اس کو سوچ کر میں رک گیا کہ عمر بڑا غیرت والا آدمی ہے، میں بغیر اس کو بولے بغیر اطلاع دیے کیسے داخل ہو جاؤں؟ تمہاری غیرت کا خیال رکھ کر میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا، لیکن محل اللہ نے تمہیں بڑا شاندار دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بات کو سنا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل حضور پاک کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور حضور پاک کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ میرے محل میں کیوں شامل نہیں ہوئے، کیوں داخل نہیں ہوئے؟ یہ عمر بھی آپ کا ہے، اس کی غیرت بھی آپ کی ہے، اس کا محل بھی آپ کا ہے، کاش کہ آپ میرے محل میں داخل ہوتے۔ برادران عزیز، تو حضور پاک نہ صرف جنت کی بشارت دیے بلکہ وہاں کے محلات کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا، عمر تمہارا محل بڑا شاندار ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو ان نبوت کے سلسلے کا افدار اللہ عمر کو بھی بناتا۔ عمر کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو نبوت کے سلسلے کو اٹھا سکے، اس کو پورا کر سکے۔ برادران عزیز، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں ہجرت کا موقع، ہجرت کا جو معاملہ چلا، ہم ہجرت کے واقعات کو سنتے ہیں کہ کیسے حالات بنے اور کیسی سختیاں، کیسے مشکلیں، کہ اس دور میں اس حالات تک پہنچا دیا گیا، سختی ظلم اتنی بڑھ گئی کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو جانا پڑا، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ اور اکثر جو ہجرت ہوئی ہے، جو سفر ہوا ہے، وہ رات میں ہوا۔ حضور پاک بھی رات کے سفر فرمائے اور دیگر صحابہ کرام بھی جو ہجرت کرے وہ رات میں کرے، لیکن حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہی نرالی تھی، آپ کا معاملہ ہی مختلف تھا۔ آپ دن کی روشنی میں اپنی اونٹ پر سواری کو سارا سامان لاد دیا اور اونٹ ہی پر بیٹھ کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر پہلے کے دور میں سواری پر بھی طواف ہوتا تھا، سواری پر طواف کیا اور خانہ کعبہ میں اعلان کیا، ہے لوگوں سنو، میں عمر بن خطاب ہجرت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، اگر مجھے روکنا چاہتے ہو تو آؤ روک لو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو تو آؤ مجھے روک لو۔ اعلان کرتے ہوئے ہجرت کی، یہ شان عمر فاروق کی۔ ایسی ہجرت کسی نے نہیں کی۔ حضور پاک نے بھی فرمایا حضرت عمر کی ہجرت پر کہ کیسی ہجرت کی ہے، کہ علل اعلان عمر نے ہجرت کی۔ تو یہ شان، یہ شوکت حضرت عمر فاروق کی تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں آپ آتے ہیں تو آپ نے نہ صرف حضور پاک کے ساتھ، بلکہ جب آپ کو اس خلافت کے منصب پر بٹھایا گیا اور آپ کو خلیفۃ المسلمین چنا گیا، اس کے بعد جو آپ نے اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی، کہ قیصر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور سے، ایران اور روم اس وقت کے سپر پاور سے، اور وہ لوگ بھی جب حضرت عمر فاروق کا دور چلا تو آپ سے ڈرنے لگے۔ ہرقل جو بادشاہ تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی حال آپ سے موافقت ہو جائے۔ وہ واقعہ بھی بڑا مشہور، ہم نے بارہا سنا ہے کہ یہی آپ کی جو سرحدیں بڑھ رہی ہیں، اسلام کی جو وسعت ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک فتح ہو رہی ہے، فتح ہو رہی ہے، تو اطراف و اکناف کے بادشاہ ایک عجیب ڈر میں آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی حال آپ سے دوستی ہو جائے اور جنگ نہ ہو جائے۔ تو ایک ایسے ہی بادشاہ نے اپنے کچھ لوگوں کو ایک وفد کی صورت میں آمنترن کیا۔ اب بادشاہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، خلیفۃ المسلمین کے پاس بھیج رہے ہیں،
تو بیش قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ بہترین تحفے لے کر وہ وفد بادشاہ کا حضرت عمر فاروق کے پاس مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اب لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ خلیفہ کا، بھائی خلیفہ یعنی بادشاہ، ان کی نظر میں تو بادشاہ ہی تھا، تو بتاؤ کہ مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے اس کا محل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کا محل نہیں ہوتا، وہ ایک کمرے میں رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا بتاؤ کہ دربار کہاں ہے جہاں وہ لوگوں سے ملتے ہیں؟ بادشاہوں کا ہم نے دربار سجتا ہوا دیکھا ہے، آپ کے خلیفہ کا بھی دربار ہوگا جہاں لوگوں سے بیٹھ کر وہ بات چیت کرتے ہوں گے، وہ دربار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کا کوئی دربار نہیں ہے، ان سے ملنا ہے تو مسجد میں ملتے ہیں یا پھر کہیں یہاں میدانوں میں ملتے ہیں۔ پریشان ایسا کیسا خلیفہ ہے، نہ محل ہے نہ دربار ہے۔ کہا کہ پھر اچھا اب اگر خلیفہ سے ملنا ہے تو کہاں؟ تو کہا دیکھو کسی بڑھیا کا آٹا پیس رہے ہوں گے، کسی بڑھیا کا آٹا پیس رہے ہوں گے یا پھر کسی کا پانی بھر رہے ہوں گے۔ لوگ پریشان ہیں، ایسا ایسا خلیفہ ہے کہ بر اعظم پر حکومت ہے، ایک تہائی دنیا پر جس کی راج چلتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے، دریائے نیل جس کے کہنے پر رک گیا، جس کے کہنے پر چل پڑا، وہ خلیفہ ہے، اور کسی کا آٹا پیس رہا ہے، کسی کا پانی بھر رہا ہے۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا خلیفہ عمر بن خطاب فاروق اعظم کہاں ہے؟ کہا کہ ابھی ایک بڑھیا کا پانی بھر رہے تھے، یہاں سے چلے اور وہ دیکھو اس ریت میں ایک کیکر کا درخت تمہیں دکھ رہا ہے، وہاں پر لیٹا ہوا جو شخص ہے نا وہی ہمارا خلیفہ۔ اب وہ وفد بے شمار تحفوں کو لے کر، خزانوں کو لے کر پھر رہا ہے، پھرتے پھرتے ریگستان کی ریت میں پہنچا، کیکر کے درخت کے نیچے دیکھتا کیا ہے، ایک شخص ہے جو مٹی پر ریت میں لیٹا ہوا ہے، ہاتھ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور آرام فرما رہا ہے۔ جب لوگوں نے جا کر عرض کیا کہ ہم آئے ہیں آپ سے ملنے کو، تو آپ اٹھ کر بیٹھے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے تحفے لائے ہیں، یہ تحفے آپ قبول کیجئے۔ آپ نے کہا کہ مجھے تحفوں کی ضرورت نہیں، یہ بیت المال میں ہے، لوگوں کے لیے جو مال ہوتا ہے اس بیت المال میں لے دیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے کہا کہ خلیفہ تم سے خوش ہونا، ان کو خوش کر کے آنا، ان کو راضی کر کے آنا۔ تو ان میں سے رہتے بادشاہ کے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ جس کو آپ دیکھ کر، جس کے بارے میں سن کر آپ خوش ہوں۔ ایسا قیمتی تحفہ لایا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بتاؤ کیا تحفہ ہے، ایسا کیا تحفہ تم لے کر آئے ہو؟ اس نے اپنے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہنے لگا کہ اس میں ایسا زہر ہے کہ اگر اس کے چند قطرے آپ کسی کنویں میں یا دریا یا تالاب میں ڈال دیں اور اس سے اگر کوئی سارا لشکر پانی پی لے تو پورا لشکر مر جائے۔ اتنا سخت زہر، اتنا زیادہ زہر سخت ہے کہ پورا لشکر اس کے چند بوندوں سے مر سکتا ہے، چند خطرات سے مر سکتا ہے۔ آپ نے بڑی غور کے ساتھ اس شیشی کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ چلو کوئی چیز دیکھ کر تو یہ خوش ہوئے۔ ابھی یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو رہے تھے کہ تمہیں یہ بات پسند آئی، یہ چیز پسند آئی۔ حضرت عمر فاروق نے اس شیشی کو کھولا اور اس پر کچھ دم کیا اور ساری شیشی پی لی۔ خلیفۃ المسلمین نے زہر کی ساری شیشی پی لی۔ اب وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے کہ اب یہاں سے ہم زندہ جانے والے نہیں، ہم نے خلیفہ کو زہر دے دیا، اب یہ ساری قوم مل کے ہم کو مار دے گی۔ اب کوئی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی آپ کا پیر پکڑ رہا ہے، کوئی آپ کو کچھ پانی پلا رہا ہے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے، کچھ لمحات میں اب یہاں پر فیصلہ ہونے والا ہے، اب یہ بچنے والے نہیں۔ لیکن لمحات گزر گئے، منٹیں گزر گئی،
وقت جب گزرنے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں، کوئی تکلیف نہیں، زہر کا کوئی اثر نہیں، تو پھر وہ کہنے لگے ہم آج تعجب میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اب تک تو ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی تھی اور ہر چیز ہم کو تعجب میں ڈال ہی رہی تھی، آپ کا بادشاہ کی طرح محل نہ ہونا ہمیں تعجب میں ڈالا تھا، آپ کا دربار نہ ہونا ہمیں تعجب میں ڈالا تھا، آپ کا مخلوق کی خدمت کرنا ہمیں تعجب میں ڈالا تھا، آپ کا مٹی پہ سونا ہمیں تعجب میں ڈالا تھا، آپ کی سادگی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار ہمیں تعجب میں ڈال رہا تھا، لیکن جو چیز آپ نے ایسے پی کر ہمیں بتائی ہے کہ زہر کا کوئی اثر نہ ہونا ہمارے تعجب کی انتہا ہے، ہمیں بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا اثر کیوں نہ ہوا؟ آپ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے کہ جس کی شان یہ ہے کہ جب تک اس کا حکم نہ ہو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ یہ وہ کائنات کے اس خالق کی نام کو میں نے پڑھ لیا کہ جس کے بغیر حکم کے کوئی چیز نہ فائدہ دیتی ہے نہ نقصان دیتی ہے۔ برادران عزیز، ایمان اسے کہتے ہیں، یقین اسے کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے بتایا کہ ایمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، خدمت خلق کیا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق وہ ذات ہے رات میں سوتے جن کے جنت کا ذکر ہم نے سنا، جنت میں محل کا ذکر ہم نے سنا، اور وہ عمر رات میں سوتے ہیں تو ہاتھ میں چاقبک لیے ہوئے اپنی پنڈلی کو مارتے ہیں، کبھی اپنی ران پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں بتا عمر آج تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ عمر بتا کوئی تجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ کیا تجھ اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہے؟ اگر تیرا رب تجھ سے پوچھے تو کیا اللہ کو منہ دکھانے کو تیار ہے؟ رات بھر اپنے آپ کو مارتے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے کہ پروردگار اگر عمر سے کچھ غلطی ہوئی عمر کو معاف کر۔ ارے جن کی جنت کی حضور پاک بشارت دے رہے ہیں وہ عمل کر کر ہم کو بتا رہے ہیں کہ عمل پر بھروسہ نہیں، اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھو، ہمیشہ اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھو کہ کامیابی ہمارے عمل سے نہیں ہے، کامیابی اس کی رضا سے ہے، کہ اگر رب راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ یہی حضرت عمر فاروق ہے، اور کہتے کاش کہ میں ایک دن کا ہوتا ہوا میں اڑ جاتا کوئی مجھ سے سوال جواب نہ ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا اور میں جیتا مر جاتا کوئی مجھ سے سوال جواب نہ ہوتا۔ وہ عمر ہم کو عمل سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو۔ ہماری کردار میں، ہمارے اخلاق میں کوئی ایسی نمایاں چیز نظر ہی نہیں آتی۔ برادران عزیز، یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ ہمیں کس بات کی تربیت کی گئی ہے، کون سا اسلام ہم کو سکھایا گیا اور آج کس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی ذات وہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ ہر ایک فرد کا خیال رکھتے ہیں، بیت المال میں کوئی مال جمع نہیں رکھتے، بیت المال کو پورا اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے، اس کو جھاڑو دیتے اور اس پر 2 رکعت نماز پڑھتے اور کہتے الحمدللہ اللہ جو کچھ تو نے دیا تھا میں نے تیرے بندوں کو دے دیا۔ یہ کردار، یہ خدمت خلق، یہ خوف خدا، یہ ایمان، یہ یقین حضرت عمر فاروق نے۔ برادران عزیز، سننے کہنے کا بنیادی مقصد عمل کرنا ہے، زندگی میں اس چیز کو داخل کرنا ہے، اپنے اندر کردار سازی، اپنے اندر وہ اخلاق کو، وہ انداز لانا ہے، نہیں تو پھر فائدہ کہنے اور سننے کا کیا ہے۔ برادران عزیز، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کیسوں کے نام لیوا ہیں، اور عمر اس نام سے تو ہمیں خاص نسبت ہے، ادھر فاروق اعظم کی نسبت ہے، ادھر ہمارے اپنے پیروں کی نسبت ہے، تو اس نام کے ساتھ ان کے کام کو بھی اختیار کریں، ان کے کردار کو بھی اختیار کریں، ان کے اخلاق کو بھی اختیار کریں، ان کے انداز کو بھی اختیار کریں، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ خوف، وہ عبادت ہمارے اندر داخل ہو، اللہ سے وہ تعلق، حضور پاک کی وہ محبت، اہل بیت اطہار کی وہ محبت
ہمارے دلوں میں داخل ہو. اگر ایسا نہ ہوگا تو پھر یہ زندگی کیا فائدے کی ہے, کیا منہ لے کر جائیں گے. عام زندگی جی رہے ہیں, ہمارے اندر ہماری پہچان کیا ہے, یہی نسبتیں ہماری پہچان ہیں, اور ان نسبتوں کا اثر ہماری زندگی پہ ضرور ہوگا. برادران عزیز, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور کل پرسوں انشاءاللہ ہم اہل بیت اطہار کے فضائل, مناقب اور اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنیں گے, اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک زندہ رکھ, اسلام پر رکھ, موت ایمان پر دے, وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. مالک ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. مالک ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما, ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا. مالک اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا, صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا, اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والحمد للہ رب العالمین. برادران عزیز, تناول تبرک کا اہتمام ہے. سرکار آپ کا محتاج کرم ہے, نسبت کی قسم ہے, نسبت کی قسم ہے.